آپ کی اس بات سے مجھے وہ سلیم کوثر یاد آ رہے ہیں، بڑے معروف شاعر، تو اتنے معروف تو نہیں ہیں بہرحال، مگر بہت ہی خوبصورت لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو چند ایک مصرے ان کی ایک طویل نظم ہے، اس کا عنوان ہے دکان گریہ۔ وہ کرب ذات سے وہ ابتدا کرتے ہیں کہ اپنی ذات کا دکھ کو بیان کرتے ہیں، مگر پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ قلبی واردات یا کرب ذات جو ہے اس سے نکل کے انسان جب باہر دیکھتا ہے تو پھر جو ہے اس کے حالات کیا ہوتے ہیں، پھر وہ کیسے نظر کرتا ہے دنیا پہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے تجھے کیسے بتائیں آخر، دکھ عبارت نہیں ہے کہ تجھے لکھ کر بھیجیں۔ اور ساری دنیا میدان جنگ سا لگتی ہے ہمیں کہ جہاں بارود پہ رکھے ہوئے پاؤں سبھی لوگ اپنی آستینوں میں چھپائے ہوئے مہتاب کوئی اپنے گلے میں ڈالے اپنے گریباں کا طوق، نیند میں چلتے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں خواب کوئی کہ دور افق پار پہاڑوں پہ چمکتی ہوئی برف نئے سورج کی تمازت سے پگھل جائے گی اور روشنی کسی وقفہ امکان سحر میں سارے اندھیروں کو نگل جائے گی۔ اب یہاں پہ وہ بیسکلی ایک امکان کی، ایک امید کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں کہ روشنی اس وقفہ امکان سحر میں سارے اندھیروں کو نکل جائے گی۔ مگر جب تک یہ نہیں ہوتا تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ دیکھیے کیسے پہنچتی ہے ٹھکانے پہ کہیں، دور اٹھتی ہے ایک فاختہ نشانے پہ کہیں، آ کے یہ منظر خون بستہ دکھائیں تجھ کو، تو نے پوچھا ہے مگر کیسے بتائیں تجھ کو، کوئی خریدار ہی نہیں جوہر آئندہ کا، چشم کھولے بیٹھی ہے دکان گریہ۔ اور پھر کہتے ہیں آخر میں کہ اسی منظر خون بستہ کے کسی گوشے میں سر پہ ڈالے ہوئے ایک لمحہ موجود کی دھول، تیرے عشاق بہت خاک بسر پھرتے ہیں اور نہ جانے وقت کب طلب کر لے مقتل میں گواہی کے لیے، اس لیے ہاتھوں پہ اٹھائے کاسائے سر پھرتے ہیں۔ اور پوچھنے والے تجھے کیسے بتائیں آخر، زندگی فلم نہیں ہے کہ دکھائیں تجھ کو، دکھ عبارت نہیں ہے کہ تجھے لکھ کر بھیجیں، دکھ تو دکھ ہے، دکھ محسوس ہوا کرتا ہے، تیرا ہو یا کہ ہو میرا دکھ، آدمی وہ ہے کہ جسے جیتے جی نہ صرف اپنا بلکہ سبھی کا دکھ ہو۔ واہ، یعنی آپ نے تو کہتے ہیں اس موضوع کو چار چاند لگا دی اس شاعری سے، اور ناظرین سے بھی کہتی چلوں کہ لائنز اوپن ہیں، آپ ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوئے گا۔ بہت ہی بہترین ٹاپک، دکھ کی بات کی، درد کی بات کی، تکلیف کی بات کی، انسان کے احساس کی بات کی۔ بس یہ ہے کہ جب تک آپ کا احساس زندہ ہے آپ انسان کہلانے کے لائق ہیں، لیکن سمجھ لیجئے گا کہ جس دن آپ کا احساس ختم ہو گیا اس دن شاید ہمارے اندر کی انسانیت بھی مر گئی۔ تو آپ کی بات یہ ہے کہ جب دوسرا کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس وقت ہم لوگ احساس نہیں کر پاتے وہ احساس جو ہمیں اس وقت کرنا چاہیے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں سائیکالوجسٹ تو نہیں ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے اس میں یہی ہے کہ جو بے چارگی ہے انسان جب محسوس کرتا ہے تو خود غرضی جو ہے وہ عود کے آتی ہے اس کے نفسیات میں، کہ بیکاز آئی ایم دا وکٹم سو آئی ڈیزرو دیز تھنگس، آئی ڈیزرو ٹو بی ہیلپڈ۔ سو جبکہ ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام ان کا درس یہ ہے کہ جو بے چارگی ہے اس کے عالم میں جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دیں لوگوں کی خدمت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، ایک عالمی آفاقی مقصد کے لیے پیش کر دیں۔ تو یہ درس ہے ہمارے ائمہ کا۔ تو خود غرضی جو ہے اس سے معاشرہ جو ہے افیکٹ ہوتا ہے انڈیویجولی، انفرادی طور پہ، پھر اجتماعی طور پہ اس کا اثر بھی پڑتا ہے، اور پھر وہ معاشرہ اجتماعی طور پہ بے چارگی کا شکار ہو جاتا ہے، قسم پرسی کی حالت ہو جاتی ہے، ہر کسی کو اپنی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہمارے ان دنوں اگر دیکھا جائے پاکستان کے حالات ہیں تو ہر کسی کو اپنے ذات کی رہتی ہے اگر جنرلی دیکھا جائے، ورنہ ہمارے یہاں عیدی صاحب ہیں یا انصار برنی صاحب ہیں، ایسی شخصیات بھی ہیں جو اگزامپلری حیثیت رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کہ صرف اپنی ذات ہی نہیں، دوسرے لوگ جو موجود ہیں
اور وکٹم ہیں ان کی ہیلپ کرنے سے آپ کی اپنی ذات کی مدد ہوگی. یہی سچ ہے کہنا چاہیں گے بھائی؟ نہیں, بہترین گفتگو. جی, اور بات یہی ہے کہ اگر جیسے اپنے دکھ اور جن کو احساس نہیں ہے یا وہ خوشحال ہیں تو ان کو تھوڑا سا اپنے دل کے اندر خوف الہی رکھنا چاہیے کہ کل ان پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جیسے ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ بم دھماکہ ہوا یا حادثہ ہوا اور اتنے لوگ ہلاک ہو گئے, اور جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حادثے میں کوئی ایک شخص جو ہے وہ آپ کی جان پہچان کا یا آپ کا عزیز رشتہ دار یا دوست ہے, تو ان دو خبروں میں بہت فرق ہے, اس کی دکھ کی انٹینسٹی میں فرق ہے. مثلا کل آپ لوگ بات کر رہے تھے الطاف بھائی, جو الطاف رضا حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا. تو حادثے تو کئی ہوتے ہیں پاکستان میں, اور ہر حادثے پہ کیا ہمیں اتنا دکھ ہوا؟ نہیں. لیکن جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حادثے میں ہمارے تعلق والا, ہمارے جاننے والا کوئی حادثے کا شکار ہوا, تو اس کی دکھ کی انٹینسٹی میں فرق ہوتا ہے, کیونکہ یہ آپ کی ذات کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے نا ڈائریکٹلی. تو میرا یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی معراج یہ ہے کہ جب بھی کوئی کیٹاسٹرفی اس دنیا میں ہو, چاہے وہ مسلم ہو, غیر مسلم ہو, کالا ہو, گورا ہو, کیسا بھی ہو, تو اس حادثے کی جو انٹینسٹی ہے وہ یکساں طور پہ پوری انسانیت میں محسوس کی جانی چاہیے, اور یہی درس کربلا ہے بیسکلی. بے شک بے شک. لیکن یہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہم پھر انسان یا مسلمان خود غرض ہے؟ نہیں, اس میں مسلمانیت کا عمل دخل تو شاید اتنا نہیں ہے, بلکہ انسان کی بات کر لیتے ہیں. جی, انسان جو ہے, مثلا مثال یہ ہے کہ پاکستان میں زلزلہ آیا, ایران میں آیا, پچھلے 10 سالوں میں کئی اس طرح کے زلزلے یا حادثے ہوئے. ہم نے ان کے لیے زیادہ محسوس کیا. ہماری جو چیریٹی آرگنائزیشنز تھیں ورلڈ وائڈ, اسپیشلی ان UK, انہوں نے خاص طور پہ ایکٹیو ہو کے جو ہے وہ امدادی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی. جبکہ جب ہیٹی میں زلزلہ آیا تو ہزاروں لوگ ہلاکت کا شکار ہوئے. کیا ہم نے اس کیٹاسٹرفی کو, اس آسمانی آفت کو ہم نے اتنی انٹینسٹی سے فیل کیا بحیثیت مسلمان؟ میرا نالج یہ ہے یا میرا مشاہدہ یہ ہے کہ نہیں, ہم نے نہیں کیا. لیکن بھائی ایسے بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بات کی ہے, لیکن جو ایک ہوتا ہے کہ انسان کا کام کرنا, اور ایک ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ فرائض ہونا. فرائض میں تو یہ شامل ہوتا ہے کہ گھر کی ذمہ داری, جیسے یعنی میں ایسے ایک ایگزامپل کی بات کرتی ہوں کہ گھر کی ذمہ داری, جیسے آپ کی رسپانسبلٹی آپ کے گھر تک ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ نے ان کو خوراک پہنچانی ہے, اپنی فیملی کو اپنے پرورش کرنی ہے, بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے, سارا کام کرنا ہے, دیٹس یور رسپانسبلٹی. اس کے باہر نکل کے جب آپ کام کریں گے تو یہ آپ کی ہمدردی ہوگی. لیکن بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ہماری فرائض کی بات آتی ہے, رسپانسبلٹیز کی بات آتی ہے, ہم ان کو بھی تو انجام نہیں دے پا رہے. یہ اس پرسپیکٹیو کی بات ہے نا. دیکھیے, جب ہم اپنا گھر صرف اپنے ماں باپ, بہن بھائی اور اپنے بچوں کو سمجھیں گے تو وہ پرسپیکٹیو نیرو ہے, جبکہ پوری انسانیت کو جب ہم اپنا لیکن بات تو یہی ہے نا کہ جب ہم اس کو ہی نہیں پورا کر پا رہے تو ہم باقی انسانیت کو کیسے دیکھیں گے؟ کالر کو شامل کرتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم, آپ کچھ کہہ رہے تھے بھائی. جی, پرسپیکٹیو کی بات کر رہے ہیں. مثلا روز عاشورہ امام جاتے ہیں, جب اکیلے رہ جاتے ہیں تو امام جاتے ہیں لشکر یزید کی طرف اور آنسو بہاتے ہیں. تو شاید روایت کچھ یوں ہے کہ دشمنوں کی فوج میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے لیے رو رہے ہیں, تو امام فرماتے ہیں یہ آنسو میں اپنے لیے نہیں, تم لوگوں کے لیے بہا رہا ہوں کہ تم سبحان اللہ وہ مقام سوچئے. جی تو بالکل, کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم گمراہ ہو, تو یہ آنسو تمہارے لیے ہیں. تو یہ ہے درس آئمہ کا. تو میں اسی پرسپیکٹیو میں بات کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے, سب سے پہلے ذمہ داری انسان کی اپنے اقربا کی ہوتی ہے, پھر اپنے دائرہ پھیلتا جاتا ہے, محلے, شہر, اور پھر یوں بات ہوتی رہتی. مگر اس وقت جو گلوبلائزیشن کا دور آ ہے, اس میں اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب ہم بات کریں گے تو احساس کریں گے تو ہم بحثیت مجموعی کریں گے. اقبال فرماتے ہیں علامہ کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. تو یہی میرا پرسپیکٹیو ہے.